آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کیا مرد اور کیا عورتیں ذرا ذرا سی باتوں پر پریشان 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 ہو جاتے ہیں. ٹینشن ہو جاتا ہے, ٹینشن آگے بڑھتا ہے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے, ڈپریشن آگے بڑھ جاتا ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں, نیند نہیں آتی. یہ سب صورتحال کیوں ہماری مسلمانوں کی آج ہو رہی ہے؟ اس لیے یہ سب صورتحال ہو رہی ہے کہ میری بہنوں, ہم نے نعمت اسلام کی قدر نہیں کی. ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام کی, قرآن کی, حدیث کی جو تعلیمات تھی ان تعلیمات پر ہم 100% عمل کرنے والے نہیں رہے. کیوں نہیں رہے؟ کیوں نہیں رہے؟ کچھ اس کے احوال ہیں. وہ احوال یہ ہیں کہ کچھ تو ہم ایسے ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی, ایسے ماحول میں ہم آ کر پھنس گئے, ایسے ماحول کے اندر ہم رات اور دن گزر رہے ہیں کہ ماحول میں چاروں طرف بے حیائیاں, فحش, گناہ کے سامان, چاروں طرف ہر جگہ پر یہی چیزیں ہیں. اس ماحول میں رہ کر کے ایک آدمی ہے, اس کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور بیچ میں ایک گول دائرہ ہے. اس گول دائرے میں وہ بیٹھا ہے کہ میرے دائرے کے اندر تو آگ نہیں ہے, تیرے گول دائرے میں آگ نہیں ہے, مگر تیرے چاروں طرف تو آگ لگی ہوئی ہے. تو اس گول دائرے میں بیٹھ کر کے اس آگ کی مضرتوں سے بچ نہیں سکتا. اس آگ کا دھواں بھی تجھے پہنچے گا, اس آگ کی لپٹیں بھی تجھے پہنچیں گی, اس آگ کے شرارے بھی تجھے پہنچیں گے, اس آگ کے پتنگے بھی تجھے پہنچیں گے, اس آگ کی جلس بھی تجھے پہنچے گی. تیرے دائرے کے اندر چاہے آگ نہ لگی ہو لیکن تیرے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے تو ساری مصیبتیں آگ کی تجھ کو پہنچنی. تو میری بہنوں, ہم جس ماحول کے اندر ہیں اس ماحول کے اندر اس ماحول نے ہمیں شریعت پر پورا عمل کرنے والا باقی نہیں رکھا. آپ مثال لیں, ہمارے چاروں طرف کیا آگ لگ رہی ہے؟ ہمارے بالکل سامنے جو سب سے بڑی آفت اور آگ لگ رہی ہے وہ تو ہے ہماری ٹی وی. یہ جو ہماری ٹی وی ہے اور جس کے اوپر چینل چلتے ہیں اور ویڈیو کیسٹ چلتے ہیں اور ویڈیو کیسٹ چلتے ہیں اور پتہ نہیں کیا مصیبتیں چلتی ہیں, یہ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ آگ کا لاوا ہے وہ جو جل رہا ہے. اس گندے لاوے کو ماں اور بیٹی دونوں ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں, بھائی اور بہن دونوں ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں, باپ اور بیٹی دونوں ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں, ماں اور بیٹا دونوں بیٹھ کر ساتھ دیکھتے ہیں, سالہ اور بہنوئی دونوں بیٹھ کر, سالی اور بہنوئی دونوں ساتھ میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں, بیویاں اور ہم زلف ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں. یہ سارے فحش منظر جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہمارے گھر کے سارے افراد دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں نہ آئیں. میری بہنوں اور میری بھائیوں, کیسے ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں نہ آئیں؟ پریشانیوں کا سامان تو ہم نے خود کر رکھا ہے. ہمارے گھر میں جو ریڈیو کھولتے ہیں, جہاں سے ریڈیو کھولتے ہیں گانا آ رہا ہے, جہاں سے دیکھو گانا آ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ گانا جو ہے یہ شیطان کے سروں میں سے, بانسریوں میں سے ایک بانسری ہے. تو ہر وقت تو ہمارے کانوں کے اندر شیطان کی بانسریاں بج رہی ہیں. اب ہم پریشانیوں سے بچنا چاہیں, کیسے پریشانیوں سے بچ جائیں گے؟ اسلام پر 100% عمل کرنا چاہیں, کیسے 100% عمل کر لیں گے؟ ہمارے گھروں میں روز اخبار پہنچے گا. کیوں؟ یہ دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ اخبار کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. روز اخبار پہنچے گا اور کوئی اخبار اٹھا لو, چھوٹا یا بڑا, ایک گندی تصویر اس میں ضرور ہوگی, ایک گندی تصویر اس میں ضرور ہوگی. وہ جان کر کے وہ ایسی تصویر ضرور اخبار میں ایک لاتے ہیں. اب اس تصویر کو گھر میں ہر ایک دیکھ رہا ہے, ماں بھی دیکھ رہی ہے, باپ بھی دیکھ رہا ہے, بیٹا بھی دیکھ رہی ہے, بیٹی بھی دیکھ رہی ہے, چھوٹا بھی دیکھ رہا ہے, چھوٹی بھی دیکھ رہی ہے, بڑا بھی دیکھ رہا ہے, بڑی بھی دیکھ رہی ہے. اب سب گھر کے افراد وہ گندی تصویر دیکھ رہے ہیں. اب گھر کے ماحول میں حیا اور شرم کہاں سے رہے گی؟ بے حیائی اور بے شرمی تو پیدا ہونی ہے. باہر گھر سے باہر نکلے تو جگہ جگہ پر ننگے اسٹیچو کھڑے ہیں, ننگی تصویریں کھڑی ہیں, اور ننگے کسی مردوں کے نہیں عورتوں کی ننگی تصویریں کھڑی, اور عورتیں اس پر فخر کر رہی ہیں کہ ہماری دیکھو ننگی تصویریں کیسی کھڑی. اب جب 24 گھنٹے مردوں کے سامنے اور عورتوں کے سامنے ننگی تصویریں گزرتی رہیں گی, ان کے دماغوں کے اندر وہ تصویریں بھری رہیں گی, ان کی تصویریں جو بھری, اب وہ نماز پڑھیں گے تو نماز میں بھی ان کے دماغوں میں وہ گندی تصویریں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ذکر کریں گے تب بھی ان کے ذکر کے اندر بھی وہ دماغ میں گندی تصویریں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ سوئیں گے تو نیند میں بھی وہی گندی تصویریں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ سب میں مثالیں دے رہا ہوں کس بات کی؟ کہ ایک آدمی اپنے ایک دائرے کے اندر ہے اور چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے.
وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ دائرہ ہے ہمارا مذہب اسلام کا دائرہ. ہم میں سے ہر شخص مرد ہو یا عورت ہو، تمام مرد اور تمام بہنیں مسلمان ہیں. یہ جو اسلام ہے، یہ اسلام ایک حفاظت کا دائرہ ہے، مگر اس دائرے کے چاروں طرف تو آگ لگی ہوئی ہے. اب ہم مسلمان ہو کر کے پریشانیوں سے دو چار کیوں ہیں؟ ہماری پرسنل زندگی میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہماری فیملی لائف میں پرابلمز کیوں ہیں؟ ہمارے خاندانوں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان کو تو امن و اطمینان ہوتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو امن و اطمینان کیوں نہیں؟ اسی کو میں سمجھا رہا ہوں میری بہنوں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص دائرے میں ہیں، ہم امن کے دائرے میں ہیں، اطمینان کے دائرے میں ہیں، سکون کے دائرے میں ہیں، طمانینت قلب کے دائرے میں ہیں. مگر اس دائرے کے باہر چاروں طرف فواہش ہیں، چاروں طرف غداریاں ہیں، چاروں طرف رسوائیاں ہیں، چاروں طرف غیبتیں ہیں، چاروں طرف ایک دوسرے کی پیٹھ کاٹنا ہے، چاروں طرف حرص ہے، خود غرضیاں ہیں، لالچیں ہیں، بے حیائیاں ہیں، بد نظریاں ہیں، برائیاں ہیں. چاروں طرف پھیلے ہوا ماحول میں یہ ہے. تو اب اسلام کے بے شک ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ چاروں طرف جو پھیلی ہوئی صورتحال بگڑی ہوئی، یہ ہمیں نقصان پہنچاتی. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم جس دائرے میں سرکل کے اندر ہیں، جس دائرے کے اندر ہیں، وہ دائرہ تو ہمارا الحمدللہ محفوظ ہے. لیکن جو چاروں طرف باہر جو پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں دور ہٹاؤ، وہ دور ہٹاؤ پریشانیاں. اور جب تک یہ پریشانیاں دور ہم نہیں ہٹائیں گے، ہماری زندگیوں میں سکون اور چین نہیں آئے گا، ہمیں اسلام کی برکات نہیں ملیں گی، ہمارے فیملی لائف میں سکون کی زندگیاں ہمیں نصیب نہیں ہوں گی. اور ایک تو یہ جو باہر کی چیزیں ہیں ان کو دور ہٹاؤ، دوسرے اللہ کے احکام کی تعمیل کرو. ہم جس دائرے میں ہیں، اسلام کے جس دائرے میں ہیں، اس دائرے میں اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں. ان احکام کی تعمیل کی جائے. اگر ہم ان احکام کی تعمیل نہیں کریں گے، ہماری زندگیوں میں سکون اور اطمینان نہیں ہوگا.